مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو اور خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں. میں اس پینل میں جو موجود ہیں، اس محفل میں جو موجود ہیں، میری دائیں جانب پاسٹر ہارون یعقوب صاحب ہیں جو یونیٹیرین فیتھ سے ان کا تعلق ہے، اور یہ چرچ بائبل دا وے آف ٹروتھ منسٹری آف پاکستان کے چیئرمین، اور ان کے ساتھی جو ان سے ہیں پاسٹر امجد مقصود صاحب ہیں جو ان کا ساتھ دیں گے اس محفل میں. اور ہمارے ساتھ سینئر خدا کے خادم بھی موجود ہیں، بزرگ خادم ایونجلسٹ یعقوب برکت صاحب یہاں پہ اس پینل میں موجود ہیں، اور ان کا شکریہ. ہماری بائیں جانب پاسٹر شہزاد رفاقت موجود ہے جو نیشنل ہیڈ آف TRC دا ریوائول سینٹر کے ہیڈ ہیں، اور ان کے جو ساتھی ہیں جو ان کا آج اس محفل میں ساتھ دیں گے پاسٹر تنویر صدیق صاحب. آج کی جو ڈسکشن ہے اس کا جو ٹاپک ہے وہ ڈیوینٹی آف جیزس میں، اور جو بنیادی آیت ہے وہ ہے یوحنا کی انجیل میں سے اس کا 20واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں سے یسوع مسیح کی الوہیت ڈیوینٹی پہ آج بات ہوگی. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس کے جو سیگمنٹس ہیں وہ بتا دوں، وہ بہت ضروری ہے. ہر جو یہاں پہ ٹیم بیٹھی ہے، میرے دائیں اور بائیں جو محفل میں شامل ہیں، ان کے پاس، آپ لوگوں کے پاس 25 منٹ کا وقت ہوگا شروع کا. اس میں آپ ریپرزینٹ کریں گے، پریزنٹیشن دیں گے، پھر اس کے بعد 10 منٹ کے ریبٹلس ہوں گے، اور اس کے بعد ہم کوشچن آنسر کا سیشن کریں گے جس کے اندر ہم صرف 3 سوال کریں گے. اور جو اصول اور ضوابط ہیں اس ڈسکشن کے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. پہلا ہے کہ آپ کاؤنٹر کوشچن نہیں کریں گے. دوسرا اصول کہ آپ ایک دوسرے کو انٹرپٹ نہیں کریں گے. تیسری بات میں جو آپ لوگوں کو مینشن کروں گا وہ یہ ہوگا کہ ٹائم کی پابندی کیجیے گا پلیز. اس سے یہ ہوگا کہ ہم اس کو جلد از جلد ایک اچھے طریقے سے لے کے چل سکیں گے آگے وداؤٹ اینی ڈسٹربنس. اور ایک اور امپورٹنٹ یا اہم چیز وہ یہ ہے کہ آپ کے جو ساتھی ہیں، اگر آپ کو کوئی بات بتانی ہے ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یا ان کا ساتھ نبھانے کے لیے، تو آپ ان کے کان میں وسپر نہیں کریں. آپ لکھ کے ان کو بتائیں گے کہ بھائی یہ والی بات کہنی ہے، اس کا حوالہ یہ ہے، یا کوئی بھی آپ کے ذہن میں بات ہو. آپ کے ساتھی، آپ کے پاس پیپرز بھی موجود ہیں، پین بھی موجود ہے. آپ اپنے ریپرزینٹیٹیو کو، اسپوکس پرسن کو صرف لکھ کر بتا سکتے ہیں، آپ وسپر نہیں کریں. بغیر وقت ضائع کیے میں آخری بات جو مجھے ابھی یاد آئی میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ جب آپ کا ٹائم ختم ہونے والا ہوگا تو میں آپ کو ایک اشارہ بھی کروں تاکہ آپ اس ٹائم کے اندر اپنی پریزنٹیشن کو ختم کر سکیں. بغیر وقت ضائع کیے ہم اپنے اصل ٹاپک پہ چلیں گے اور اس ہیلدی ٹاک کو جاری رکھیں گے. پلیز میں دعوت دوں گا پاسٹر شہزاد رفاقت کو کہ وہ سب سے پہلے اپنی پریزنٹیشن پیش کریں. آپ کے پاس صرف 25 منٹ ہے اس پہلے راؤنڈ. خدا یسوع مسیح ناصری کے زندہ جلالی قدوس اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں یسوع مسیح ناصری کی نہایت شکر گزاری کرتا ہوں کہ جس نے یہ نہایت خوبصورت اور عمیق لمحات ہماری زندگی میں عطا کیے کہ ہم سب مل بیٹھ کر اس نہایت خاص موضوع پر بات کریں. چونکہ خدا کے خادم اس بات کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ آج کا موضوع سخن جو ہے وہ الوہیت المسیح ڈیوینٹی آف جیسس کرائسٹ ہے. آئیے ہم بائبل مقدس کی جو مرکزی آیت جس پر آج ہم بات یہ گفتگو کریں گے، یوحنا رسول کی انجیل اس کا 20واں باب اس کی 28ویں آیت مقدسہ کی تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں گے. تو ہمارے جواب میں اسے کہا، اے میرے خدا، اے میرے خدا. بائبل مقدس خدا کا تحریری کلام پرانا اور نیا عہد نامہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ یسوع خدا ہے. یہ مسیحی ایمان کی بنیاد ہے اور ہماری روحانی نجات کے لیے بہت اہم ہے. مسیح کے خدا نہ ہوتے ہوئے اور ایک کامل انسان کی طرح زندگی نہ رکھتے ہوئے وہ دنیا کی گناہوں کے لیے کبھی بھی ایک کامل اور مستقل کفارہ نہ ہو سکتے تھے. بائبل مقدس یسوع مسیح ناصری کی الوہیت کو، خدا ہونے کی فطرت کو مندرجہ ذیل بے شمار نکات یا پوائنٹس کے ساتھ ظاہر کرتی ہے. بائبل مقدس خدا کے کلام جو ہے، خدا کا کلام یسوع کو ایسے نام دیتا ہے جو صرف اور صرف خدا کے لیے مخصوص یا خاص ہیں. اس کے علاوہ کسی شخصیت کے لیے وہ نام القابات
کبھی بھی استعمال نہیں ہو سکتے۔ آج مسیحی العلانیہ ارواح شگاف الفاظ میں یہ یوں ہی نہیں کہتے کہ یسوع مسیح خدا ہے، بلکہ مسیحی اس بات کو ڈنکے کی چوٹ پر ناپ تول پر اظہار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا ہے۔ آئیے ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں، پہلا حوالہ جو پڑھا گیا ہے کہ یسوع مسیح خدا کس طرح، یوحنا 20:28 کا جب مطالعہ کرتے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، جس میں صاف اور واضح طور پر لکھا ہے کہ اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ اگر وہاں پر کسی قسم کا شک یا شبہ یا کوئی غلطی، کوتاہی یا خطا ہوتی تو یسوع مسیح ناصری فوری طور پر قوموں کو منع کرتے کہ تم نے غلط کہا ہے، میں صرف خداوند ہوں، میں خدا نہیں ہوں۔ لیکن یسوع مسیح ناصری نے انہیں بالکل قطعی منع نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا، اور انہوں نے اس چیز کا خاموشی ان کی اس بات کا دعویٰ تھی، بلکہ مہر تھی کہ وہ خدا اور خدا ہیں۔ اس کے بعد یسایہ 9:6 اس میں جو 5 القابات خداوند یسوع مسیح ناصری کی ذات طیبہ کے متعلق کہے گئے ہیں، یسایہ نبی کے صحیفے کو 5ویں انجیل اربع کا جو شرف حاصل ہے، 5ویں انجیل یسایہ نبی کی کتاب کو کہا جاتا ہے۔ اس میں جو 5 القابات یسوع مسیح ناصری کی ذات طیبہ کے متعلق کہے گئے ہیں، عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ، یہ نام، یہ القابات کسی انسان کے لیے کبھی نہیں تھے، نہ ہے اور نہ ہی کبھی ہو سکتے، کیونکہ عجیب نام صرف خدا تعالیٰ کے۔ جب سمسون کے والدین کے پاس خدا تعالیٰ کا فرشتہ خدا کی نمائندگی کرنے کے لیے آیا اور انہیں خوشخبری دی کہ خدا کا نذیر پیدا ہوگا، تو انہوں نے ان سے سوال کیا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرا نام عجیب ہے، یعنی عجیب نام خدا تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ پھر اس کے بعد مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، یہ سارے کے سارے نام خدا تعالیٰ کی ذات طیبہ کے ہیں، یہ کسی انسان کے لیے نہیں ہو سکتے۔ اور اگر یسایہ یسوع کے متعلق یہ 5 القابات کہتا تو اس کا مطلب کہ یسوع انسان نہیں بلکہ خدائی شخصیت ہے۔ اس کے بعد رومیو 6:9 جب ہم مطالعہ کرتے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، اس میں لکھا ہے کہ جسم کی روح سے خداوند یسوع مسیح ناصری خدائے محمود ہے، شک کی کوئی گنجائش نہیں، کلیئرلی اور واضح طور پر۔ پھر عبرانیوں پہلے باب کی نامی آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کی ذات کبریائی، یہوہ قدوس خدا فرماتا ہے، بیٹے کی بابت کہتا ہے کہ اے خدا تیرا تخت عبدالآباد تک قائم رہے۔ خدا فرماتا ہے، کسی نبی کی بات نہیں، کسی شخص کی، کسی انسان کی نہیں، بلکہ خدا یسوع مسیح ناصری کو خدا کہہ رہا، تو میری اور آپ کی تو کوئی وقت ہی نہیں ہے میرے عزیزو۔ پھر مکاشفہ 4 باب کی 10ویں اور 11ویں آیت مقدسہ کا جب ہم مطالعہ کرتے تو ہمیں ایک بات واضح اور کلیئرلی معلوم ہوتی ہے کہ وہاں پر 24 بزرگوں نے اپنے سروں کو جھکا کر یسوع مسیح ناصری کو خدا تعالیٰ کے بردے کو سجدہ کیا اور انہیں کہا کہ اے ہمارے خداوند، اے ہمارے خدا۔ مکاشفہ 4 باب کی 10ویں اور 11ویں آیت میں واضح طور پر 24 بزرگ جو آسمان پر 24 گھنٹے قدوس قدوس کہتے ہیں، ان کا اقرار ہے کہ یسوع مسیح خداوند بھی ہے اور خدا بھی ہے۔ اس کے بعد آئیے خداوند یسوع مسیح ناصری کے جو خدا کے وہ خاص القابات، ایسے خاص القابات جو خدا کا کلام یسوع کے ایسے نام اور القابات دیتا ہے جو صرف اور صرف خدا کے لیے، صرف خدا کے لیے۔ آئیے ان میں سے چند اور مختصر حوالہ جات کو ہم دیکھیں گے، کیونکہ بائبل مقدس پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک خداوند یسوع مسیح ناصری بائبل کا محور ہے، اور بائبل پوری کی پوری اس بات کی چگرد گھومتی کہ یسوع ہی خدا ہے۔ آئیے چند ہم نشانیاں، القابات اور خصوصیات دیکھیں گے جو صرف خدا کی ہو سکتی ہیں، خدا کے علاوہ کسی کی نہیں۔ سب سے پہلے خدا خالق ہے۔ پیدائش کی کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، پیدائش پہلے باب میں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روحانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی، اور خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور اسی تسلسل کے ساتھ خدا اپنی زبان اقدس سے کلام کرتا رہا اور ہر ایک چیز مارز وجود میں آ گئی۔ الغرض خدا نے جو جو کہا آج وہ قائم و دائم ہے، یعنی خدا تخلیقار۔ دوسرے باب کی 7ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، پیدائش دوسرے کی 7ویں میں لکھا ہوا کہ خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کا بت بنایا اور اس میں دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا۔ خدا خالق ہے۔ اگر ہم نئے عہد نامہ کا مطالعہ کرتے تو یسوع مسیح ناصری بھی خالق ہے۔ یوحنا پہلے باب کی 10ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یسوع مسیح ناصری خالق ہے۔ پھر پہلا کرنتھیوں 8ویں باب کی 6 آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یسوع مسیح ناصری خالق ہے، خالق کرنے والے خدا ہے۔ پھر افسیوں 3 باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح ناصری خالق ہیں، ان کے وسیلہ سے تمام کی تمام تر چیز مارز وجود میں ہیں، ان کے لیے اور ان ہی کے وسیلہ سے تمام کی تمام تر کائنات، اور آج جو کچھ کائنات اور کائنات کا ایک ایک ذرہ یسوع مسیح ناصری کے ذریعہ سے، کے وسیلہ سے اور ان ہی کے لیے وجود میں آیا۔ پھر ایک واقعہ خدا یسوع مسیح ناصری کی حیات طیبہ میں، ایک شخص جو جنم کا اندھا تھا ان کے پیچھے آیا اور بلند آواز سے اس نے پکارنا شروع کر دیا کہ اے ابن داؤد، اے خداوند، اے میرے آقا، اے میرے مولا، مجھ پر رحم کر۔ تو میرے مالک نے، خداوند یسوع مسیح ناصری نے جتنے معجزات کیے ان معجزات میں سے یہ معجزہ بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ بائبل مقدس اناجیل اربع کا جب ہم تفصیلی مطالعہ کرتے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے
کہ خدا یسوع مسیح ناصری اس کے پاس گئے اور اس کے پاس جا کر انہوں نے زمین پر تھوکا، اور جب زمین پر تھوکا تو زمین کی مٹی کو سان کر وہ مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگا دی اور اسے کہا کہ جا شیلوہ کے حوض میں دھو لے، اور جو ہی اس نے دھویا، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے میرے عزیزو، اگر پیدائش میں ابتدا میں خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا تو یہاں پر وہی خدا زمین کی مٹی سے آنکھیں بناتا، اور جب اس نے شیلوہ کے حوض میں دھوئی تو اس کی آنکھیں بالکل نئی نیو بارن بیبی کی طرح بالکل ایکوریٹ کام کرنا شروع ہو۔ خدا خالق ہے، یسوع خالق ہے، خدا نجات دہندہ ہے۔ میرے عزیزو یہ بات بڑے غور سے سماعت فرمائیے گا کہ خدا کے علاوہ کوئی نجات دہندہ نہیں، خدا کے علاوہ کوئی منجی نہیں ہے، خدا کے علاوہ کوئی فدیہ دینے والا نہیں ہے۔ زبور کی کتاب اس کی 78واں زبور اس کی 35ویں آیت مقدسہ میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا ہمارا نجات دہندہ ہے، خدا ہمارا منجی، خدا ہمارا فدیہ دینے والا ہے۔ یسایہ 47ویں باب کی 4تھی آیت میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا ہی ہمارا نجات دہندہ ہے، اس کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر خدا نجات دہندہ ہے تو یسوع نجات دہندہ ہے۔ یوحنا 4 باب کی 42ویں آیت 42 چیپٹر 4 ورس نمبر 42 میں لکھا ہوا ہے کہ خدا یسوع مسیح ناصری دنیا کا منجی ہے، پوری دنیا کا نجات دہندہ، اور دنیا میں سب سے بڑا شخص، پوری کائنات میں جتنے بھی انسان آج تک پیدا ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اس سے چھوٹے، کیونکہ یسوع نے مہر کی کہ یوحنا جتنے بھی عورتوں میں سے پیدا ہوئے یوحنا ان سب میں سے بڑا ہے۔ اور انہوں نے جب یسوع مسیح ناصری کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھائے لے جاتا ہے، یعنی یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا منجی ہے، دنیا کا نجات دہندہ۔ پھر فلپیوں 3 کی 20 میں لکھا ہوا ہے کہ خدا یسوع مسیح ناصری دنیا کا نجات دہندہ، دنیا کا منجی، یعنی اگر خدا نجات دہندہ ہے تو یسوع صرف اور صرف یسوع نجات دہندہ ہے۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے کہ خدا چرواہا ہے۔ آج ہم سب کا شیوا ہماری زبانوں پہ ہر ایک مسیحی اس بات کو جانتا ہے۔ زبور 23 میں لکھا ہوا ہے کہ خدا میرا چوپان ہے۔ سادہ لفظوں میں کہوں تو خدا میرا چرواہا ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں لے جاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس بٹھاتا ہے۔ پھر یسایہ 40 چیپٹر 40 ورس 10 to 11 40واں باب ہے اور 10ویں اور 11ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ خدا صرف اور صرف خدا میرا چرواہا ہے۔ پھر ہم نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایک ہی چرواہا ہے، پوری دنیا کے اندر خدا ہی چرواہا ہے، اور اس چرواہے نے یوحنا 10 کی 11 میں اقرار کیا کہ اچھا چرواہا میں ہوں۔ پھر عبرانیوں 13 کی 20 میں لکھا ہوا ہے کہ خدا یسوع مسیح ناصری اچھا چرواہا ہے جو اپنی بھیڑوں کے لیے جان بھی دے سکتا ہے۔ خدا چرواہا ہے اور یسوع مسیح ناصری اچھا چرواہا ہے۔ اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہے خدا کا نام۔ قرآن عہد نامہ میں جناب موسیٰ نے جب ان سے پوچھا کہ خدا تیرا نام کیا ہے تو خدا نے جواب دیا کہ میں ہوں سو میں ہوں میرا نام ہے، یعنی میں ہوں میرا نام ہے۔ خروج 3 باب کی 4 آیت میں یہ جواب لکھا ہوا ہے کہ میں ہوں میرا نام ہے۔ پھر یسایہ 43 باب کی 10 اور 11 آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میرا نام میں ہوں، میرا نام ہے۔ پھر یسایہ 43 باب کی 25 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ خدا پھر سے کہتا ہے کہ میرا نام میں ہوں خدا کا نام ہے۔ یہ لفظ خدا کے علاوہ کوئی شخص یوز نہیں کر سکتا۔ اور پھر نئے عہد نامہ میں خدا اور یسوع مسیح ناصری نے، کسی نبی نے، پیغمبر نے، رسول نے، مبشر نے، کسی نے بھی یہ جرات نہیں کی کہ ان الفاظ کا استعمال کر سکے، کیونکہ یہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی ذات کبریا کے لیے الفاظ ہیں۔ یسوع مسیح ناصری یوحنا 8 کی 24 میں کہا کہ میں ہوں۔ یوحنا 18 باب کی 5ویں اور 8ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یسوع نے پھر سے اقرار کیا کہ میں ہوں۔ پھر یسوع نے بارہا بے شمار مرتبہ کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں، اس سے پیشتر کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ بے شمار جگہوں پر انہوں نے اقرار کیا کہ میں ہوں صرف کوئی ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی خدا ہوں۔ یسوع مسیح ناصری نے اپنی زبان قدس سے اس بات کا اظہار کیا۔ اس کے بعد 5واں پوائنٹ ہے جی، خدا اول اور آخر ہے۔ خدا کے علاوہ کوئی بھی اول اور آخر نہیں ہو سکتا، سوائے واحد خدا کی ذات ہے جو اول بھی ہے اور آخر بھی۔ یسایہ 41 باب کی 4 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ خدا اول اور آخر ہے۔ پھر یسایہ 44 باب کی 6 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ خدا اول و آخر۔ اس سے پیشتر کا کائنات پیدا ہوئی، ابتدا سے بھی پہلے، وقت کی ایجاد سے بھی پہلے اگر کوئی تھا تو خدا ہے، اگر کچھ نہ بھی ہوگا تو بھی خدا ہی ہوگا، سب کچھ مٹ جائے گا لیکن صرف اور صرف خدا ہے۔ اور یسوع مسیح ناصری نے نئے عہد نامہ میں 12 دفعہ یہ اعلان کیا کہ اول اور آخر میں ہوں۔ مکاشفہ کی کتاب 1 باب کی 8ویں آیت میں یسوع مسیح ناصری نے اپنی زبان قدس سے کہا کہ اول اور آخر میں ہوں۔ پھر مکاشفہ ہی کی کتاب 1 باب کی 7ویں آیت مقدسہ میں یسوع مسیح ناصری نے اقرار کیا کہ اول و آخر میں ہوں، الفا اومیگا میں ہوں، ابتدا و انتہا میں ہوں۔ پھر مکاشفہ ہی کی کتاب 22 باب کی 13ویں آیت میں 3 دفعہ یسوع نے اقرار کیا، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار حوالہ جاتے ہیں۔ یسوع نے اقرار کیا کہ اول اور آخر صرف اور صرف میں ہوں، کیونکہ بائبل مقدس کا فرمان ہے کہ دنیا میں کچھ بھی نہ ہوگا بلکہ داؤد کہتا ہے کہ رہے گا نا صدا دی کر ہمیشہ مسیح تھا، سب کچھ مٹ جائے گا، کچھ نہیں تھا تو بھی مسیح تھا، کچھ نہیں ہوگا تو بھی صرف مسیح رہے گا، کیونکہ
میرا اور آپ کا مسیح کل آج بلکہ اب تک یکساں خدا ہے میرے عزیزو۔ اس کے بعد چھٹا پوائنٹ ہے جی خدا چٹان ہے۔ یہ پوائنٹ بہت خاص ہے، خدا چٹان ہے۔ شروع سے انبیاء اکبر نے، انبیاء اصغر نے اس بات کا اعلان کیا کہ خدا ہماری چٹان ہے۔ استثنا کی کتاب 32ویں باب کی پہلی 4 آیات کا جب ہم مطالعہ کرتے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا چٹان ہے۔ پھر دوسرا سیموئیل 22ویں باب کی دوسری تیسری آیت کو پڑھتے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خداوند یہوہ ہی صرف چٹان ہے۔ پھر دوسرا سیموئیل 22ویں باب کی 32ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند کے سوا کون خدا ہے۔ دوسرا سیموئیل 22ویں باب کی 32ویں، خدا کے سوا کون خدا ہے اور ہمارے خداوند کے سوا کون ہماری چٹان ہے۔ یعنی خدا کے علاوہ کوئی چٹان ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی چٹان ہے تو صرف اور صرف خدا کی ذات اقدس ہے۔ پھر نیا عہدنامہ بائبل مقدس یسوع مسیح ناصری کو بیان کرتی کہ وہ چٹان جو ایک ہی چٹان ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ یسوع مسیح ناصری۔ پہلا کرنتھیوں 10ویں باب کی 4 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ چٹان جن کے متعلق انبیاء نے ذکر کیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ یسوع مسیح ناصری ہے۔ پھر پہلا پترس 2 باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ہماری چٹان کوئی اور نہیں بلکہ ابھی ہم نے پڑھا کہ خداوند کے سوا کوئی خدا نہیں اور ہمارے خداوند کے علاوہ ہماری کوئی چٹان نہیں، وہ چٹان صرف اور صرف یسوع مسیح ناصری ہے۔ 7واں پوائنٹ، خدا آ رہا ہے۔ پوری کی پوری دنیا کی قومیں، امتیں، قبیلے الگ الگ زاویوں سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ خدا آنے والا ہے۔ بے شمار قومیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں۔ زکریا 14ویں باب کی 4-5 آیت میں لکھا ہے کہ خدا آنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی واپس آنے والا نہیں ہے۔ زبور 50 کی 3-6 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا آنے والا ہے۔ سزا اور جزا لیے صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی ذات کی آ رہی ہے۔ تو جب نئے عہدنامہ کا مطالعہ کرتے بلکہ کسی بھی مسیحی سے ہم یہ بات سادہ سے لفظوں میں پوچھ لیں کہ کون آنے والا ہے تو ہر ایک چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اس بات کا گواہی دے گا کہ یسوع آنے والا۔ متی 25ویں باب کی 31-46 آیت میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح ناصری واحد اپنے فرشتگان کے ساتھ جاہ و جلال کے ساتھ واپس آنے والے کیونکہ صرف خدا آنے والا ہے۔ پہلا تھسلونیکیوں 3 باب کی 12-13 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے یسوع مسیح ناصری اپنے جاہ و جلال کے ساتھ نرسنگے کی آواز اور فرشتگان کے ساتھ آسمان پر بادلوں پر آئے گا اور ہم ہوا میں اٹھ کر اس کا استقبال کریں گے۔ یعنی خدا آنے والا ہے، یسوع آنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں میرے عزیزو، صرف اور صرف خدا۔ اس کے بعد ایک آخری حوالہ ہم پڑھیں گے، بڑا خاص ہے، میں آپ کی توجہ اس پر خاص چاہتا ہوں۔ آئیے نکالیں گے عیسائی نبی کا صحیفہ، اس کا 35واں باب اور اس کی دوسری آیت مقدسہ کی ہم تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں گے۔ عیسائی نبی کا صحیفہ اس کا 35واں باب اور اس کی دوسری آیت مقدسہ سے کلام خدا میں کچھ یوں مرقوم ہے، اس میں کثرت سے کلیاں نکلیں گی، وہ شادمانی سے گا کر خوشی کرے گا۔ لبنان کی شوکت اور کرمل اور شارون کی زینت اسے دی جائے گی، وہ خداوند کا جلال اور ہمارے خدا کی حشمت دیکھیں گے۔ کمزور ہاتھوں کو زور اور ناتوان گھٹنوں کو توانائی دو، ان کو جو کچھ دلے ہیں کہو ہمت باندھو مت ڈرو، دیکھو تمہارا خدا سزا اور جزا لیے آتا ہے، ہاں خدا ہی آئے گا اور تم کو بچائے گا۔ میں آپ کے لیے دوبارہ سے یاد کرنے لگا ہوں، دیکھو تمہارا خدا کوئی اور دوسرا نہیں، سزا اور جزا لیے آتا ہے، ہاں خدا ہی آئے گا اور تم کو بچائے گا۔ اس وقت اندھوں کی آنکھیں وا کی جائیں گی اور بہروں کے کان کھولے جائیں گے، تب لنگڑے ہرن کی مانند چوکڑیاں بھریں گے اور گونگے کی زبان گائے گی، کیونکہ بیابان میں پانی اور دشت میں ندیاں پھوٹ نکلیں گی۔ میرے عزیزو، تاریخ ابتدا سے تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، یہ سارے کے سارے واقعات کس کی ذات طیبہ میں ہوئے، کس کی حیات طیبہ میں یہ سارے کے سارے واقعات ہوئے۔ میں آپ کو ایک بات اس سے پیش کر کے ہم اس کو آگے بڑھائیں۔ یوحنا نبی اس بات کو، جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سارے کے سارے خدا تعالیٰ کے انتظار میں تھے، خدا واحد کے انتظار میں تھے، خدا یہوہ قدوس خدا کے انتظار میں تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ خدا ہی آئے گا۔ یوحنا نبی نے جب اپنے حواریوں کو، اپنے شاگردوں کو، جب وہ جیل خانہ میں تھے تو خدا یسوع مسیح ناصری کے پاس بھیجا اور ان سے پوچھا کہ خداوند کیا تو وہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں؟ تو یسوع مسیح ناصری نے یہ نہیں کہا، بہت سی غیر اقوام یہ سوال کرتی ہیں جی کب یسوع نے کہا کہ میں خدا ہوں، تو یسوع مسیح ناصری نے اس بات کا وہیں پہ تذکرہ کیا، کیونکہ یسوع مسیح ناصری نے اپنی زبان اقدس سے ان کو جواب کوئی اور نہیں دیا بلکہ کلام کا یہ حصہ ان کے سامنے پڑھا۔ عیسائی 35واں باب آپ کو یاد ہوگا، یسوع مسیح ناصری نے کہا کہ جاؤ اس سے جا کے کہہ دو جو کچھ تم دیکھتے ہو، کیونکہ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، بہرے سنتے ہیں اور مردے زندہ کیے جاتے ہیں، ان سے جا کے بتا دو، وہ خود ہی سمجھ جائے گا کہ جس خدا کا انتظار وہ کر رہا ہے وہ دنیا میں آ چکا ہے، خدا ہی آئے گا۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ کوئی دوسرا نہیں آئے گا بلکہ خدا ہی آئے گا، اور یہ واقعات سارے کے سارے خدا یسوع مسیح ناصری کی زندگی میں ہو۔ اس کے علاوہ پوری کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، اگر ہم جا ایسے کوئی واقعات کبھی ہوئے ہیں
تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن صرف اور صرف قدرت، دولت، حشمت اور بزرگی اور عدالت کرنے والا صرف ایک ہی خدا ہے، اور وہ صرف اور صرف یسوع ہے۔ اس سے پیش کر کے ہم آگے بڑھے، اسرائیل کا جو شام اسرائیل ہے، جو ان کا کلمہ ہے، استثنا کی کتاب 6 باب کی 14ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ ان سے بڑھ کر کوئی کٹر توحید کے معاملے میں دنیا کی ساری قومیں ایک سائڈ پر رکھ دے، لیکن ان سے کٹر دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان کا تقیہ، ان کا کلام، ان کا کلمہ استثنا 6 کی 4 ہے کہ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند، اور خدا نے اس بات کو سمندر کو قبضے میں بند کر دیا تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے۔ فلپیوں 2 کی 9 کا جب ہم مطالعہ کرتے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حتیٰ کہ وہ خدا تعالیٰ کی صورت پر تھا، لیکن اس نے اس چیز کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ جانا، بلکہ میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر خود کو خالی کر دیا، اور موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی، تاکہ ہر ایک زبان خدا تاکہ خدا، اور وہاں پر لکھا ہے کہ اس سبب سے خدا تعالیٰ نے اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ ہر ایک گھٹنا چاہے آسمانیوں کو ہو، چاہے کروبیوں کو ہو، چاہے سراپین کا ہو، فرشتگان کا ہو، آسمانی مخلوق، ہر ایک گھٹنا چاہے آسمانیوں کا، زمینیوں کا، یا چاہے زمین کے نیچے، اور ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے۔ سننا اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، کوئی اور خدا نہیں۔ اور فلپیوں 2 کی 9 میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند صرف ایک ہی اور اس کا نام یسوع نام ہے، کیونکہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں۔ میرے عزیزو، وہ خدا صرف اور صرف یسوع ہے۔ یسوع مسیح کی خدا کی طرح پرستش ہوتی ہے۔ بائبل مقدس کا خدا، میں کسی اور خدا کی بات نہیں کر رہا، بائبل مقدس کا خدا اپنا جلال کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا۔ یسایا نبی کا صحیفہ جب ہم پڑھتے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے اپنا جلال کسی کے ساتھ کبھی شیئر نہیں کیا، خدا نے اپنی حمد کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی، خدا نے اپنی ستائش کبھی بندگی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی، لیکن واحد خدا یسوع مسیح ناصری جن کی حمد کی گئی ہے تو انہوں نے منع نہیں کیا۔ خدا ان کی حمد ان کے سامنے کی گئی، بلکہ 24 بزرگ ان کی حمد کرتے ہیں، فرشتگان ان کی حمد کرتے ہیں، ان کے رسولوں نے، شاگردوں نے ان کی حمد کی۔ یوحنا 5 کی 23 میں کلیئرلی نظر آتا ہے کہ خدا کی پرستش کی، یسوع کی پرستش کی، حمد کی، اسے سجدہ کیا گیا۔ متی 14 کی 33 کو پڑھے تو کلیئر ہو جاتا ہے کہ یسوع مسیح ناصری کی حمد کی گئی، اسے سجدہ کیا گیا، اس کی ورشپ کی گئی۔ لوکا 5 کی 8 میں خداوند یسوع مسیح ناصری کے شاگردوں نے اسے سجدہ کیا۔ اور بائبل مقدس انگلش میں جب کنگ جیمس ورژن کا ہم مطالعہ کرتے تو ہمیں وہاں پہ معلوم ہوتا ہے کہ they worshiped him، انہوں نے اس کی حمد و ثنا کی، اس کی پرستش کی اور اس کے نام کو جلال دیا۔ ورشپ صرف اور صرف خدا عبادت کو۔ ایک آخری بات سب سے جو خاص مدعا میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ دعا صرف خدا سے مانگی جاتی، کسی نبی کو اختیار نہیں ہے کہ اس سے دعا کی جائے، کسی رسول کو، کسی پیغمبر کو، کسی پیر کو، کسی فقیر کو، کسی ولی کو، کسی بادشاہ کو، کسی وزیر کو، کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اس سے دعا مانگی جائے سوائے خدا تعالیٰ کی ذات کے۔ اور اعمال کی کتاب میں بلکہ اگر آج ہم دعوے کریں جی ہم حواریوں سے یا شاگردوں سے یا بائبل مقدس کے ایمان سے بڑا ہمارا ایمان ہے تو جہالت کی انتہا میں ہوگی۔ اعمال کی کتاب 17 باب کی ورس نمبر 59 کا جب ہم مطالعہ کرتے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ استفانس کو سنسار کیا جا رہا ہے، وہ استفانس جسے پہلا شہادت کا رتبہ ملا، پہلا شہید جو استفانس ہوا، اس کو جب شہادت کی اس کو سنسار کیا جا رہا تھا تو اس نے یسوع سے دعا کی۔ دعا صرف خدا سے کی جاتی، کسی اور سے اجازت نہیں ہے۔ استفانس نے یسوع سے دعا کی۔ دوسرا کرنتھیوں 12 باب کی 8ویں 9ویں آیت، ہیرو جو بائبل مقدس کا جسے ہم یسوع مسیح ناصری کے بعد اگر پوری بائبل کا جسے ہیرو کہا جاتا تو مقدس پولس رسول ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 12 کی 8-9 میں اس نے یسوع سے دعا کی ہے۔ میرے عزیزو، ان تمام کے تمام تر کاموں کو، جو کام، جو دلائل، جو صحائف ہم نے پڑھے، مسیح کو تمام کاموں کو انجام دینے والا تسلیم کیا جاتا ہے۔ جتنے حقائق، جتنے دلائل ابھی ہم نے دیکھی، پڑھی یا سنی ہے، جو صرف خدا کا حق ہے، یہ حق صرف اور صرف ہمیں یسوع مسیح ناصری میں نظر آتا ہے، اس کے علاوہ کسی میں نہیں۔ شکریہ پاسٹر شہزاد صاحب، آپ نے احسن طریقے سے وقت میں ختم کیا اس پریزنٹیشن کو۔ اب میں دعوت دوں گا پاسٹر ہارون یعقوب سے، جو یونیٹیرین ہیں، جن کا توحید پر ایمان ہے، تاکہ ہم ان کی پریزنٹیشن سن سکیں۔ میں آپ کی طرف مائک کرتا ہوں۔ بہت شکریہ پاسٹر ابراہیم صاحب۔ سب سے پہلے رب کائنات یہوہ آسمانی باپ اور اس کے پیارے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے عظیم بابرکت خوبصورت جلالی فتح نام میں آپ کے اور دیکھنے والے سب کی سلامتی ہو۔ اور سب سے پہلے میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے ہمیں روئے زمین پر زندہ رکھا ہے،
اور پھر سب سے بڑھ کر خدا ہمیں اپنی خدمت کے لیے استعمال کر رہا ہے، اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری ہے۔ اس کے بعد میں پاسٹر ابراہیم صاحب کا مشکور ہوں جنہوں نے اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاسٹر تنویر صاحب اور میرے بھائی جو وسیم ریاست صاحب رشید پر ہیں، ان کی خصوصی کاوش ہے، ان کے لیے مشکور ہوں، انہوں نے اس محبت بڑی خوبصورت محفل کا اہتمام کیا ہے۔ بغیر وقت کو ضائع کیے ہوئے میں مرکزی حوالہ کو پھر سے پڑھوں گا۔ یوحنا رسول کی مارفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 20واں باب اور اس کی 28ویں آیت۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ خدا کے کلام کی پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ میرے عزیزو، اس سے پہلے کہ میں اس آیت مقدسہ کے بارے میں بتاؤں، یہاں پر دو القاب آئے ہیں، خداوند اور خدا۔ میرے عزیزو، اگر ہم خدا کے بارے میں دیکھیں، لفظ کے بارے میں، تو یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جو کہ خود اور آ سے بنا ہے۔ بس مطلب کہ خدا کسی سے اخذ نہیں ہوتا بلکہ خود سے ہے، اور اس کے اگر لغوی معنی دیکھیں تو اس کے لغوی معنی بھی مالک اور آقا کے ہیں۔ اور جو لفظ خداوند ہے یہ بھی فارسی زبان سے ماخوذ اسم خدا کے ساتھ وند بطور لاحق کا صفت و نسبت لگانے سے خداوند بنا ہے، اور اردو میں بطور اس میں مستعمل ہے۔ اس کے معنی بھی آقا اور مالک کے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ خدا جو ہے خود سے ہے اور خداوند خود سے نہیں ہے۔ خداوند خدا کے ساتھ بند لگانے سے خداوند لفظ بنا ہے۔ اور اگر ہم گریک جو ورڈ ہے اس کے لیے ان کا مطالعہ کریں، ان کو دیکھیں، تو اس کے لیے گریک لفظ جو ہے خدا کے لیے وہ تھیوس ہے، اور خداوند کے لیے کریوس۔ مگر میرے چیزوں، یہاں پر میں یہ بھی واضح کرتا چلا جاؤں، یسوع مسیح اور اس کے شاگرد یونانی زبان نہیں بولتے تھے۔ نیا عہد نامہ یونانی زبان میں قلم بند کیا گیا ہے، مگر عبرانی زبان میں جو خدا کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے ایلوہیم۔ اور میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ ایلوہیم جو ہے وہ خدا کے علاوہ بھی کن کن کو ایلوہیم کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مرکزی آیت کو پڑھانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم 24ویں آیت سے اس حوالہ کو آیت بآیت پڑھتے جائیں گے اور سیکھیں گے اس کے بارے میں۔ 24ویں آیت میں لکھا ہے، مگر ان 12 میں سے ایک شخص یعنی توما، جسے تمام کہتے ہیں، یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ پس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے۔ میرے عزیزو، سیاق و سباق سے یہ بات واضح ہے کہ توما، جسے تمام کہتے ہیں، اس وقت ان 12 شاگردوں کے ساتھ نہیں تھا جب یسوع مسیح ان کے پاس آتے ہیں۔ اور پھر باقی جو شاگرد ہیں وہ توما کو بتاتے ہیں کہ ہم نے خداوند کو دیکھا، ہم نے خداوند کو دیکھا۔ میرے عزیزو، یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، جو باقی 11 ہیں شاگرد ہیں، انہوں نے یسوع مسیح کو خداوند کیوں کہا ہے؟ حالانکہ یسوع مسیح ان پر بھی زندہ ہونے کے بعد ظاہر ہوا ہے، انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ ہم نے خدا کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے۔ اور میرے عزیزو، اگر انہوں نے یسوع مسیح کو نہیں دیکھا تھا، اگر دیکھا تھا جیسے ہم نے پڑھا کہ ہم نے خداوند کو دیکھا، تو باقی 11 شاگردوں کو بھی یہی کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے خدا کو دیکھا ہے، جبکہ وہ کہتے ہیں ہم نے خداوند کو دیکھا ہے، کیونکہ شاگرد جانتے تھے کہ یسوع مسیح خداوند ہے، کیونکہ دوران منادی یسوع مسیح ان کو سکھا چکے تھے۔ آپ مثال نکال سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کتاب مقدس میں سے، انجیل مقدس میں سے، متی رسول کی مارفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 7واں باب اور اس کی 21ویں آیت میں یسوع مسیح کہتے ہیں، جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح نے یہاں پر یہ نہیں کہا جو مجھے اے خدا کہتے ہیں، بلکہ کیا کہا؟ جو مجھے اے خداوند کہتے ہیں۔ اور پھر یسوع مسیح یہاں پر اپنی مرضی کا ذکر نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتے ہیں، میرے آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، وہی آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے، داخل ہوں گے۔ اور پھر میرے عزیزو، متی رسول کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں 16ویں باب کا اور اس کی 13ویں آیت سے جب ہم دیکھتے ہیں، تو یہاں پر یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے مخاطب ہیں اور سوال کر رہے ہیں۔ 16ویں باب کی 13ویں آیت،
यीशु मसीह अपने शागिर्दों से पूछते हैं कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। लोग इब्ने आदम, यहां पर यीशु मसीह ने लफ्ज जो है अपने लिए इब्ने आदम जो है वो चूज किया है। इब्ने आदम का मतलब है आदम का बेटा। और मेरे चीजों, खुदा जो है पुराने अहदनामा में कहता है कि मैं इंसान नहीं हूं। इंसान जो है वो खुदा नहीं हो सकता। यह खुदा की सिफात में ही नहीं है। खुदा की यह सिफ्त है। खुदा कहता है कि मैं ला तब्दील खुदा हूं। खुदा कभी नहीं बदलता। और यहां पर यीशु मसीह कहते हैं अपने आप को कि मैं इब्ने आदम को क्या कहते हैं। लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं? अपने आप को यीशु मसीह इब्ने आदम कहते हैं। और ये गौरतलब बात यह है कि यीशु मसीह ने अपने आप को इब्ने आदम कहा, मतलब आदम का बेटा। शागिर्द जवाब में कहते हैं, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। हालांकि उन लोगों ने यीशु मसीह के मौजज़ात देखे हैं, मगर फिर भी वो क्या कह रहे हैं कि बाज जो हैं आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया कहते हैं, बाज यर्मिया कहते हैं। मगर बहुत ही गौरतलब बात जो है वो ये है, यीशु मसीह कहते हैं अपने शागिर्दों को मुखातिब करके कि तुम मुझे क्या कहते हो। लोग तो ये कहते हैं या जो भी कहते हैं, तुम मुझे क्या कहते हो। और मेरे चीजों, पतरस रसूल जो शागिर्दों में उम्र रसीदा था, बड़ा था, वो कहता है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। पतरस रसूल जो है यीशु मसीह को कहता है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। पतरस रसूल के अल्फाज बहुत ही ज्यादा काबिल गौर हैं। तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, क्योंकि दुनिया में ऐसे खुदा उनके सामने थे जो मुर्दा थे, मगर लोग उनको भी खुदा मानते थे। इसलिए पतरस ने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। मेरे चीजों, पहले नंबर पर पतरस ने जिंदा खुदा का बेटा कहा, फिर दूसरे नंबर पर मसीह कहा। मेरे मोहतरम भाई पास्टर शहजाद साहब भी और मैं भी यही मानता हूं कि खुदा वाहिद है, खुदा एक है। अगर खुदा एक है तो पतरस रसूल के मुताबिक वो वाहिद खुदा जिंदा खुदा है और यीशु मसीह उस खुदा का बेटा है। और फिर अगर बेटे को भी खुदा मान लेंगे तो फिर खुदा दो हो जाएंगे, एक खुदा जिंदा खुदा और फिर उसका बेटा यीशु जो खुदा है वो भी खुदा है, जिसका मतलब है दो खुदा है। फिर खुदा वाहिद नहीं रहेगा। मेरे चीजों, किताब मुकद्दस में, पुराने अहदनामा में, नए अहदनामा में खुदा के बारे में बार बार यही है, खुदा वाहिद है, अकेला है। खुदा कहता है मैं अकेला आसमान को ताने और जमीन को बचाने वाला हूं, कौन मेरा शरीक है। खुदा का कोई भी शरीक नहीं है, खुदा अकेला है, वाहिद है। और फिर पतरस रसूल ने यीशु मसीह को मसीह कहा है। यह भी बहुत काबिल गौर लक़ब है, मसीह यानी मसा किया हुआ। जब मसीह कहते हैं तो फिर वो खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा मसा करता है, खुदा कभी मसा होता नहीं है, खुदा मसा करता है और खुदा को कोई भी मसा नहीं कर सकता। मगर यीशु मसीह को खुदा बाप ने मसा किया है, बल्कि लिखा है कि दूसरों से ज्यादा मसा किया है। और फिर यीशु मसीह पतरस रसूल की बात को जो उसने उसके हक में कही दुरुस्त कहते हैं, जो उसने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। पतरस रसूल को यीशु मसीह मुबारक कहते हैं, मुबारक, ये खुदा की सिफ्त है मुबारक भी। मगर यीशु मसीह जो है पतरस को भी मुबारक कहते हैं। ये बात गोश्त और खून ने नहीं, बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है, बहुत काबिल गौर ये इजाद है। यीशु मसीह जमीन पर है। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैंने तुझ पर यह बात जाहिर की है मैं खुदा हूं, बल्कि यीशु मसीह यहां पर कहते हैं कि ये बात गोश्त और खून ने नहीं, बल्कि मेरे बाप ने, और साथ में कहते हैं वो आसमान पर है। बाप कहां पर है? आसमान पर है। और यीशु मसीह जमीन पर है। और यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है ये बात तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आग में राह के दरवाजे उस पर गाल बनाएंगे। इस पत्थर पर, मतलब इस ईमान पर जो खुदा बाप ने तुझ पर जाहिर किया है कि मैं जिंदा खुदा का बेटा मसीह हूं। मेरे चीजों, फिर शागिर्द कैसे कह सकते हैं कि तू शागिर्द तोमा जो है वो कैसे कह सकता है कि यीशु तू खुदा है। यूहन्ना 13 बाब की 13वीं आयत में यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावन कहते हो, वो कहते हो क्योंकि मैं हूं। मेरे चीजों, खुदा यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम मुझे उस्ताद और खुदा कहते हो, खुदावन कहते हो, मगर यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावन कहते हो हालांकि मैं खुदा हूं। ऐसा हरगिज़ नहीं कहा, बल्कि कुरान मुनादी या आसमान पर जाकर भी यीशु मसीह ने ये नहीं कहा मैं खुदा हूं, बल्कि अपने आप को इब्ने आदम, इब्ने दौद, उस्ताद, खुदावन, भाई और दोस्त ही कहा है। ये किताब मुकद्दस में, इंजील मुकद्दस में है, हवाला जात के साथ वाज़िह है। और बार बार कहा खुदा
مجھے بھیجا ہے. ایک بھیجنے والا ہے اور ایک بھیجا ہوا ہے. اور پھر دعا میں منادی بار بار یہ بھی کہا میرا آسمانی باپ آسمان پر ہے. اور پھر یسوع مسیح نے کہا زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو, تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے. متی 23 میں باپ کی 9ویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے. یسوع مسیح زمین پر تھے مگر یسوع مسیح نے کہا تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمان پر ہے. اس لیے شاگرد جانتے تھے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. میرے عزیزو, پطرس رسول جس پر یسوع مسیح نے کہا کہ میں اپنی کلیسیا تجھ پر قائم کروں گا, جب یہ پطرس رسول عید 35 کوس کے دن منادی کرتا ہے تو امام دوسرے باب کی 36ویں آیت میں لکھا ہے, کہتا ہے خدا نے یسوع ناصری کو خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا. یسوع مسیح اگر خداوند ہے تو خود سے نہیں ہے, جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور یہ خدا کے ساتھ بند لگانے کے ساتھ بنا ہے. اور یسوع مسیح خداوند خود سے نہیں ہے بلکہ پطرس رسول منادی کرتا ہے کہ خدا نے اسے خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا. یعنی کہ خدا باپ نے یسوع مسیح کو خداوند کیا ہے, آقا بنایا ہے, مالک بنایا ہے, کیونکہ اس نے اپنی جان صلیب پر بلیدان کی ہے اور نجات کا جو سارا پروسیس تھا, پروگرام تھا, اس کو پورا کیا ہے. اس لیے خدا نے اسے خداوند بھی کیا اور پھر مسیح بھی کیا ہے. میرے عزیزو, میں پہلے بتا چکا ہوں مسیح مسا کیا ہوگا, خدا کبھی بھی مسا نہیں ہوتا. میں آپ کے سامنے دو حوالہ جات مزید پڑھنا چاہوں گا خداوند کے حوالہ سے. فلیپیوں کے نام پولس رسول کا خط 2 باب اور اس کی 11ویں آیت ہے, خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. بہت غور طلب بات ہے. خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. یہ نہیں کہا گیا, جب اقرار کی بات آئی ہے تو کلام مقدس میں واضح ہے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. اور پھر یہ نہیں کہا گیا کہ ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خدا ہے. اور پھر رومیوں کے نام پر اس رسول کا خط اس کا 10واں باب اور اس کی 9ویں ہے, اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے, یسوع کے خدا ہونے کا نہیں بلکہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا. میرے عزیزوں, نجات پانے کے لیے بھی جو اقرار کرنا ہے وہ یہی ہے کہ یسوع مسیح خداوند ہے اور خدا باپ نے اس کو خداوند کیا ہے, خداوند بنایا ہے, مسا کیا ہے. اس لیے ہم یسوع مسیح کو خداوند کہہ سکتے ہیں. اور اسی لیے جو سیاق و سباق میں ہم نے پڑھا ہے 24ویں آیت میں, شاگرد اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے خدا کو دیکھا ہے بلکہ کہا کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے. اور میرے عزیزو, پچیسویں آیت میں بلکہ اس کے اعلیٰ حصہ جو لکھا ہے وہ لکھا ہے, انہوں نے کہا ہم نے خداوند کو دیکھا ہے مگر اس نے یعنی توما نے کہا جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخ میں اپنی انگلی نہ ڈالوں, اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈالوں, ہرگز یقین نہ کروں گا. 8 روز کے بعد 26ویں ہے, جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما اس کے ساتھ تھا اور دروازہ بند تھا, یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑا ہو کر کہا تمہاری سلامتی ہو. میرے عزیزو, یسوع مسیح جلالی بدن میں تھے اس لیے دروازہ بند میں بھی اندر آ گئے, کیونکہ یوحنا 7 باب کی 5ویں آیت میں یسوع مسیح نے دعا کی تھی, اے باپ تو اس جلال سے جو میں دنیا کے پیشتر سے تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے. اور پھر پہلا پطرس پہلے باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے, اس کے وسیلہ سے یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا پر ایمان لائے ہو جس نے اس کو یعنی یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا اور جلال بخشا تاکہ تمہارا ایمان اور امید خدا پر ہو. خدا کا بندہ پطرس رسول جو ہے وہ کہتا ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے تم خدا پر ایمان لائے ہو. اور پھر ساتھ میں پطرس رسول لکھتا ہے یسوع مسیح کو خدا نے مردوں میں سے زندہ کیا ہے اور جلال بخشا ہے تاکہ تمہارا ایمان اور امید خدا پر ہو. یسوع مسیح جلالی بدن رکھتے تھے اس لیے دروازہ بند میں بھی آ گئے. اور توما سے کہا 27ویں آیت میں, اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دے اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ. توما نے ایسے ہی کیا. اس ایسے یہ واضح ہے کہ یسوع مسیح کا بدن تھا اور توما نے ہاتھوں
को देखा, नेकों के श्रापों में उंगली डालकर देखा, अपना हाथ पसली में डालकर देखा, मगर खास बात माना जाता है खुदा रूह है। बल्कि यीशु मसीह ने यूहन्ना के इंजील में कहा है खुदा रूह है, जरूर है, उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रशंसा करें। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने यह वादा किया है। लूका के इंजील 24वें बाब की 39वें आयत अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है मेरे हाथ मेरे पांव देखो कि मैं ही हूं। मैं हूं का मतलब तुम्हारा उस्ताद यीशु नासरी जो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है वही हूं। मैं ही हूं का मतलब अक्सर और भी लिया जाता है, इसलिए वजाहत किया है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही हूं मतलब तुम्हारा उस्ताद हूं, यीशु नासरी हूं जो जिंदा खुदा का बेटा मसीह हूं। मुझे छू कर देखो क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। मतलब कि यीशु मसीह का बदन है, जलाली है, मगर खुदा रूह है, रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती। यीशु मसीह ने साबित कर दिया कि मैं खुदा नहीं हूं, रूह नहीं हूं। तो मैंने जवाब में फिर कहा ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। मैं अब तक अपनी गुफ्तगू में जो मैंने की बाहवाला साबित कर चुका हूं यीशु मसीह खुदावंद है। रसूल शागिर्द भी यही मान रखते थे कि यीशु मसीह खुदावंद है, ना कि खुदा। रही बात तोमा ने क्यों कहा ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। जब हम इसी बात की 16वीं आयत पढ़ते हैं तो मरियम ने मुड़कर उससे इब्रानी जबान में रबूनी यानी ऐ उस्ताद कहा। यीशु मसीह जब जिंदा हो जाते हैं, मरियम जो है कब्र पर आती है, तो यीशु मसीह जब वहां पर उसको मुखातब करते हैं मरियम, तो मुड़कर उसने इब्रानी जबान में रबूनी यानी ऐ उस्ताद कहा। तोमा ने भी इब्रानी जबान में कहा ऐ मेरे खुदा। इब्रानी ज़बान बोलने वाले जानते थे कि उनका खुदा यहोवा है। इब्रानी ज़बान बोलने वाले ये जानते थे, उन पर ये वाज़िह था क्योंकि वो यहोवा खुदा की इबादत करते थे और वो जानते थे कि खुदा जो है वो यहोवा है। और यीशु मसीह को कहीं भी अंजील मुकद्दस में यहोवा नहीं कहा गया, इसलिए यीशु मसीह खुदा नहीं है। बकौल तोमा अगर यीशु मसीह खुदा है तो फिर मरियम ने यीशु मसीह को रबूनी कहा, तो यीशु मसीह ने मरियम की तस्दीक क्यों ना की कि मैं खुदा हूं तो मुझे रबूनी उस्ताद कह रही है। अब तो मैंने निजात का सारा प्रोसेस पूरा कर दिया है, मैं सलीब पर कुर्बान हो चुका हूं, मैं अब जिंदा हो चुका हूं, तो फिर भी तू मुझे उस्ताद कहती है, तू मुझे खुदा क्यों नहीं कहती। और मेरे अजीजों, अगर यहाँ के आखिर में आप देखें तो उनके ताम पर आपको उर्दू जुबान का जो हमारे पास तर्जुमा है उसमें निशान फजाइया निशान मिलेगा। फजाइया निशान इन जुमलों के आखिर में होता है जिनमें तवज्जुह, हैरत, खुशी, हैरानी पाई जाए और दर्ज भला दोनों हयात में इस बात का सबूत मौजूद है कि मरियम जो है वो भी हैरान होती है और कहती है उस्ताद रबूनी। और फिर यहाँ पर भी यह निशान मौजूद है जो तोमा रसूल जो है हैरानी में कहता है। जब हम लूका 5वां बाब और उसकी 26वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है सब के सब बड़े हैरान हुए। यहाँ पर भी ये फजाइया का निशान मिलेगा और खुदा की तमजीद करने लगे और फिर बहुत डर गए और कहने लगे कि आज हमने अजीब बातें देखनी है। मेरे अजीजों, यही फजाइया निशान लूका 5वें बाब की 26वीं आयत में मिलता है। जब हैरान होते हैं तो फिर वो खुदा की तमजीद करते हैं। मरियम ने यीशु मसीह को पहचान कर रबूनी कहा, तोमा ने यीशु मसीह को देखकर जिंदा हैरानी में ऐ मेरे खुदावंद कहा। और लूका 5वें बाब की 26वीं आयत के मुताबिक इस्राएली रिवायत के मुताबिक खुशी में खुदा की तमजीद की और कहा ऐ मेरे खुदावंद। और ये निशान फजाइया निशान जो है खुदावंद और खुदा को अलग करता है। तोमा ने यीशु मसीह को खुदावंद कहा और खुदा बाप को ऐ मेरे खुदा कहा और खुदा की तमजीद की है। यीशु ने उससे कहा तू मुझे देखकर ईमान लाया है, मगर मुबारक वो हैं जो बगैर देखे ईमान लाए। मुझे टाइम बता दीजिएगा साहब, आपके पास 2 मिनट से सॉरी 1 मिनट। यीशु से कहते हैं तो तू मुझे देखकर ईमान लाया है, मुबारक वो हैं जो बगैर देखे ईमान लाए। मतलब जो रसूल 11 शागिर्द हैं वो बगैर देखे ईमान लाए हैं। और मेरे अजीजों, मुख्तसर तौर पर टाइम मेरे पास बहुत कम रह गया है, इसलिए मैं एक और दलील जो है आपके सामने पेश करूंगा जिससे ये वाज़ेह हो जाएगा कि तोमा ने यीशु मसीह को खुदावंद कहा है और खुदा को खुदा कहा है, यहोवा खुदा को कहा है। जिस दौर में तोमा ने यीशु मसीह को मेरे खुदावंद है, मेरे खुदा कहा, उस दौर बल्कि आज भी जो यहूदी हैं याद को पढ़ते रहते थे और दुआएं भी हर काम के लिए करते रहते थे। तालमुद में वाज़ेह लिखा हुआ है कि वो हर काम की उनकी दुआ थी, यहाँ तक कि वो वॉशरूम जाते और वॉशरूम से आते तब भी वो दुआ करते थे। मिसाल के और याद का बिर्द जो है वो करते रहते थे। मिसाल के तौर पर यीशु मसीह ने सलीब पर ज़बूर की याद पढ़ी ज़बूर 22 की पहली आयत में लिखा है मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कहा जाता है रामी में तोमा ने भी ज़बूर की आयत
पढ़ी मगर लखानी ने शॉर्ट आउट लिख दिया। ज़बूर 35 में लिखा हुआ है, उठ मेरे इंसाफ के लिए जाग है, मेरे मामला के लिए मेरे खुदा है, मेरे खुदावन अपनी सदाकत के मुताबिक मेरी अदालत का। जी मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर हारून यकूब साहब का, जो कि तौहीद पर ईमान रखते हैं, कि आपने बखूबी तरीके से बिल्कुल वक्त के अंदर इसको बहुत ही अच्छी गुफ्तगू जो चल रही है इसको आपने ख़त्म किया। हम पहले मरहले को उसका इख्तिताम कर चुके हैं। अब जो सा सेशन है अगला वो है रिबटल सेशन। इसके अंदर हमारे पास 10-10 मिनट होंगे। हम बगैर वक्त ज़ाया किए हम अगले मरहले की तरफ चलेंगे और हम इसको स्टार्ट करेंगे। मैं पास्टर शहजाद रफ़ाकत जो कि नेशनल हेड हैं TRC के, मैं उनको दावत दूंगा कि प्लीज़ आप रिबटल में अपनी प्रेजेंटेशन पेश करें। शुक्रिया। खुदा यीशु मसीह नासरी के इस्लाम अजीम नाम है आप सबके इस्लाम की। तौहीदी साहब ने अभी चंद जो लम्हात पहले कुछ चीज़ें अयां की, उनमें से कुछ चीज़ों पर मैं रोशनी डालना चाहता हूँ। उन्होंने अर्ज किया कि सबसे पहले खुदा जो है ग्रीक के अंदर खुदा को थ्यूस कहा जाता है, और फिर उन्होंने कहा जी आजकल और खुदावन को क्यूरोस कहा जाता है। खुदा का मतलब है खुद से आया हुआ, लेकिन खुदावन जो है वो खुद से नहीं आया, खुदावन खुद से नहीं। आइए इससे पहले ये इब्रानी और यूनानी के जो मामला है इनको हम क्लियर करते हैं। इब्रानी यूनानी में ये थ्यूस, और फिर उन्होंने कहा कि खुदा के लिए लफ्ज इब्रानी में एलोहीम यूज हुआ। हमारे पास इंसाइक्लोपीडिया है एलोहीम द नेम ऑफ गॉड, उसमें से मैं आप सबकी रहनुमाई के लिए पढ़ूंगा। वेल बिफोर द टाइम ऑफ जीसस द ओल्ड टेस्टमेंट वाज ट्रांसलेटेड इनटू ग्रीक, अ widespread international language of the time. The translators of this work, called a Septuagint, chose the Greek word theos, God, to translate Elohim and El, and Kyros, Lord, to translate both Adonai and Yahweh. अब इसका मुख्तसर जो खुलासा है ग्रीक के अंदर, उन्होंने कहा जी खुदा यीशु मसीह नासरी की आमद से पहले इंटरनेशनली आजकल जो जुबान है इंग्लिश यूज की जाती है, लेकिन उस वक्त ग्रीक इस्तेमाल की जाती थी तमाम ममालिक में, कौमों में, कबीलों में। और खुदा के लिए लफ्ज यूज किया जाता था थ्यूस ग्रीक के अंदर, और जिसे तर्जुमा किया गया है जी एलोहीम या एल का। और उसके बाद पहले हिब्रू में थ्यूस कहा जाता था, लेकिन ग्रीक के अंदर उसे एलोहीम या एल कहा गया। और खुदावन के लिए जिसे इंग्लिश में लॉर्ड कहा जाता है उसके लिए वर्ड क्यूरोस यूज हुआ है, जो कि यहोवे, यहोवा या अदोनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लॉर्ड यानी क्यूरोस यहोवा खुदा के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं अपनी बात का जारी रखूंगा। सबसे पहले इन्होंने कहा जी खुदा जो है खुदा बाप है। अगर हम जितने हवाला जात मैंने दिए हैं वो सारे के सारे अगर उन हवाला जात का मुख्तसर निचोड़ निकाला जाए तो फिर तो इस तरह दो, इन्होंने कहा जी खुदा बनते एक खुदा बाप और एक खुदा बेटा, दो खुदा नहीं हो सकते। एक उन्होंने कहा जी बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा यीशु मसीह नासरी जो मसीह हैं, जिसका मतलब है मसाशुदा। अब खुदा जो है वो मसाशुदा नहीं हो सकता। मेरे अजीजों, ज़बूर दूसरे के जब हम मुताला करते हैं तो हमें मालूम होता है कि खुदा यीशु मसीह नासरी जो खुद खुदा ताला की ज़ात की है, जब वो यूहन्ना की इंजील पहले बाब का हम मुताले करते हैं तो हमें मालूम होता है कि कलाम मुजस्सम हुआ। पहले बाब की पहली आयत से जब हम मुताले करते हैं तो इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और वही कलाम खुदा है। और जब उसके मुताबिक हम डीपली पढ़ते तो हमें मालूम होता है कि वही कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। इन्होंने एक और बात यहाँ पे कोड की कि खुदा यीशु मसीह नासरी पेशतर से जलाल रखता है। ईसाया 42वें बाब का जब हम मुताला करते हैं तो हमें मालूम होता है कि खुदा अपना जलाल किसी के साथ शेयर नहीं करता, किसी भी माबूद के साथ। बड़ा वाज़ेह वहां पर लिखा हुआ है कि खुदा अपना जलाल किसी के साथ शेयर नहीं करता। इनकी जुबान के मुताबिक खुदा यीशु मसीह नासरी अज़ल से जलाल रखते हैं। अब जनाब मूसा की तरह मैं एक बात लेके जाने लगा हूं कि जनाब मूसा की हयात तैयबा के अंदर उन्होंने, बल्कि हर बंदे की ख्वाहिश है कि मैं खुदा को देखूं, उन्होंने अपनी ख्वाहिश का तमन्ना का इजहार किया कि खुदावंद पाक खुदा मैं आपके जलाल को देखना चाहता हूँ। लफ्ज़ बड़ा काबिल गौर है कि आपके जलाल को देखना चाहता हूँ। खुदा से ख्वाहिश का इजहार किया गया। और नए अहदनामा के अंदर आप सभी इस बात से वाकिफ है कि खुदा ने कहा कि मैं अपनी सारी नेकी तुझ पर ज़ाहिर करूंगा। एक वक्त आएगा, मुअय्यन वक्त पर नए अहदनामा के अंदर खुदावंद यीशु मसीह नासरी जब पहाड़ पर दुआ कर रहे थे तो वहां पर जनाब मूसा को खुदा ने अपना जलाल दिखाया, उसे अपनी तजल्ली, अपना जलाल, अपना ज़हूर उस पर जाहिर किया कि मैं ही खुदा हूं, कहीं और उस पर अपना जलाल जाहिर नहीं किया, अपनी नेकी उस पर जाहिर नहीं की। उसके बाद इन्होंने कहा जी खुदावंद और मसीह अलग अलग है। खुदावंद का क्योंकि मतलब इन्होंने फिर भी 2 बार की 11वीं आयत में कहा जी यहाँ पर खुदावंद और खुदावंद का मतलब है कि खुद
خود سے نہیں آیا کہ یہ کیوروس ہے، یہ خداوند یہوہ خدا کے لیے یوز نہیں کیا جاتا، لیکن میں نے جو شام اسرائیل، جو اسرائیل کا کلمہ ہے، اس میں کلیئر کٹ بات یہ واضح کر دی تھی کہ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی خداوند ہے، اور وہ کوئی اور خدا نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح ناصری ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ خدا جلال رکھتا ہے، جلال صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ناصری ہے۔ پہلے باب یوحنا پہلے باب کی 14ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، انہوں نے ایک اور بات کی کہ خدا روح ہے، خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، نو ڈاؤٹ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن بائبل مقدس یوحنا کی انجیل بیان کرتی ہے خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے اس کو ظاہر کیا۔ خدا کو اگر کسی نے دیکھنا ہے تو یسوع مسیح ناصری وقت ذریعہ ہے جو خدا کو دیکھ سکتا ہے، دیدنی نادیدنی حالت میں۔ ایک میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جتنے بھی باتیں گفتگو ہوئی ہیں ان میں سے صرف ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جی آپ کا ایمان کیا اس بات پر ہے کہ یسوع مسیح ناصری ہمہ جا اور ہر وقت ہر جگہ پر موجود ہے؟ مجھے کسی ایک شخص کی بات بتا دیجئے، چاہے وہ نبی ہو، پیغمبر ہو، رسول ہو، بادشاہ ہو، پیر ہو، فقیر ہو، جو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ آپ عبادات کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ورشپ کرتے ہیں، اور دنیا کے مختلف حصوں میں عبادات کی جاتی ہیں، اور ہمارا ایمان و بھروسہ توکل ہے کہ یسوع مسیح ناصری جہاں 2 یا 3 موجود ہوتے ہیں تو خدا موجود ہوتا ہے، یسوع مسیح موجود ہوتا ہے۔ اگر وہ خدا نہیں ہے تو پھر کیوں کر وہ موجود ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی نہیں ہے، کیونکہ وہ خدا ہے تو ہر وقت دنیا کے ہر ایک خطے میں، ہر ایک قوم میں، ہر ایک مذہب میں، ہر ایک قبیلے میں، ہر ایک جگہ پر ہر وقت حاضر و ناظر ہے۔ اس کے بعد وحیدی صاحب نے کہا جی کچھ بریکٹ میں 2 حوالوں کی بات کی گئی جی، لوکا 5 کی 36 اور یوحنا 20 کی 28، لیکن دونوں کا ہم نے بڑے غور سے مطالعہ کیا جو ہمارے پاس بائبل ہے ان میں سے ایک حوالے کے اندر بھی بریکٹ لگی ہوئی نہیں، دونوں حوالوں میں انہوں نے کہا جی بریکٹ ہے، بلکہ بار بار ریپیٹ کیا کہ ان میں بریکٹ ہے، لیکن ان میں کوئی بریکٹ نہیں۔ دوسری بات انہوں نے کہا جی یسوع مسیح ناصری نے صلیب کے اوپر کہا تھا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے چھوڑ دیا، زبور 22 کی وہ تلاوت کر رہے تھے، اور یہاں پہ انہوں نے کہا جی جو ہماری مرکزی آیت یوحنا 20 کی 28 ہے اس کی بھی توما نے تلاوت کی ہے، اور لکھنے والے نے اسے شارٹ کر کے لکھ دیا۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے جناب، ہم جس کی بات کر رہے ہیں یہ خدا کا کلام ہے، خدا کا ایک ایک نقطہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایک ایک نقطہ، ایک ایک حرف جو لکھا گیا وہ خدا کی مرضی سے لکھا گیا۔ کسی انسان کی ضرورت ہے کہ اس میں ایک لفظ گھٹائے یا کم کرے یا بڑھائے؟ جو کچھ اس نے بولا اس نے اپنے ہوش و حواس میں بولا کہ اے میرے خداوند اور اے میرے خدا، اور یسوع مسیح ناصری نے اسے ٹوکا بھی نہیں، کیونکہ بائبل مقدس مکاشفہ کی کتاب میں جب یوحنا عارف فرماتے ہیں کہ میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کی ران اور پوشاک پر ایک نام لکھا ہوا، اور وہ نام کون سا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خدا بندوں کا خداوند ہے۔ تمام کے تمام تر دنیا میں جتنے بھی معبود ہیں ان سب کا خدا اگر کوئی ہے تو یسوع مسیح ناصری۔ اوکے کٹ کر دینا ٹھیک۔ اچھا ایک آخری سوال ہے، اور انہوں نے نا بڑا خوبصورت حوالہ، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح کو خدا کہنا انسان کی اوقات سے باہر ہے، جب تک خدا نہ کہے، خدا نہ چاہے، انسان یسوع کو خدا کہہ نہیں سکتا۔ انہوں نے بڑی خوبصورت ایک حوالہ دیا، مال 2 باب کی 36 میں مقدس پطرس نے جب پہلا آواز کیا وہاں پر انہوں نے ایک بات بڑی قابل غور کی۔ میں اس سے پہلے کہ ہم اس طرف آئیں جلدی سے ہم ایک حوالہ نکالیں گے، حزقیل 39 میں بات کی 7ویں آیت مقدسہ، حزقیل کا صحیفہ اس کا 39واں باب اور اس کی 7ویں آیت مقدسہ میں کچھ یوں مرقوم ہے، حزقیل چیپٹر 39 ورس 7، اس میں لکھا ہے کہ اور میں اپنے مقدس نام کو اپنی امت اسرائیل میں ظاہر کروں گا، اور پھر اپنے مقدس نام کی بے حرمتی نہ ہونے دوں گا، مقدس نام اپنی مقدس قوم میں ظاہر کروں گا۔ تمام کے تمام تر نام تو اس نے ظاہر کر دے۔ پھر کون سا ایسا نام تھا؟ زبور 138 کی دوسری آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے اپنے تمام تر ناموں سے زیادہ عظمت اپنے کلام کو دی۔ اب کلام ہے کون سا؟ کیا یہ والا کلام جو حرفی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے؟ نو، نیور، بلکہ یوحنا 1:1 میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، وہی کلام جسے خدا نے اپنے سب ناموں سے زیادہ عظمت دی، اور وہی کلام خدا تھا، اور وہی خدا کے ساتھ تھا، اور وہی کلام مجسم ہوا۔ اور پھر جب متی 28:19 متی کی انجیل آخری باب کی آخری آیات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، یسوع مسیح ناصری نے اس نام کو واضح کیا۔ یسوع نے کہا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اور ان کو باپ کوئی نام نہیں ہے، ان کو بیٹا کوئی نام نہیں ہے، اور ان کو روح القدس کوئی نام نہیں ہے، کہ نام سے بپتسمہ دو، نام سے بپتسمہ دو۔ انہی کا حوالہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، ہماری کتاب دوسرے باب کی 38ویں آیت مقدسہ کا جب ہم مطالعہ کرتے تو وہاں پر مقدس پطرس نے بڑا واضح کر دیا، اور وہ واضح یہ تھا کہ تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کرے اور یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے، کیونکہ باپ کا نام یسوع ہے، بیٹے کا نام یسوع ہے، روح القدس کو یسوع مسیح ناصری کے نام کے علاوہ کوئی نام دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر اگر سب سے اتم اور اعلیٰ نام ہے تو صرف یسوع نام ہے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ شکریہ پاسٹر شہزاد رفاقت صاحب جو کہ تثلیث پہ ایمان رکھتے ہیں۔ آپ کے 10 منٹ
آپ نے بڑی خوش اسلوبی سے نبھائے، اس بات کے لیے آپ کی شکر گزاری. اور میں اب دعوت دوں گا پاسٹر ہارون یعقوب کو، جو کہ توحید پر ایمان رکھتے ہیں. آپ کے پاس 10 منٹ ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کائنڈلی 10 منٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی جلیل پیش کر سکتے ہیں، آپ ریپٹل پیش کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. فرسٹ آف آل میرے محترم بھائی پاسٹر شہزاد فاقت نے جب پریزنٹیشن پیش کی تو اس وقت صرف اور صرف جو ہماری مرکزی آیت تھی اس پر ایک بات یہ کہ یسوع مسیح نے توما کو منع نہیں کیا کہ تم مجھے خدا نہ کہے، اور پھر باقی سارے انہوں نے خدا کی اتنی صفات، ان کے اتنے القابات بیان کر دیے ہیں کہ ان 10 منٹوں میں ان کو ان کے بارے میں نہیں بتا سکتا، مگر امید کرتا ہوں کہ خدا کے فضل سے دوبارہ سے اس طرح سے نشست کا اہتمام ہوتا رہے گا اور پھر ہم ضرور ان سارے القابات اور صفات پر بات چیت کریں گے. اور تھوڑے وقت میں چند صفات اور القابات پر بات چیت کروں گا. اس سے پہلے ریبٹل میں میرے محترم بھائی نے کہا کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا ہے. ایسا ہرگز نہیں لکھا. وہاں پر لکھا ہے کلام خدا تھا. اگر ہے تو پھر ہے، مگر تھا کی بات ہے، ماضی کی بات ہے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے شارٹ کٹ کی بات کی ہے. میں نے آپ کو بتانے کی یہ کوشش کی کہ اس کی مختلف تشریحات پائی جاتی ہیں اس آیات پر. میں نے پہلی ایک تشریح بتائی اور پھر یہاں پر میں نے ایک تشریح بتائی کہ اس دور میں جو لوگ تھے اس طرح سے بائبل کی ورسز پڑھتے رہتے تھے. اور پھر پاسٹر نے محترم بھائی نے کہا کہ انہوں نے بریکٹ کا نشان کا ذکر کیا، حالانکہ میں نے بریکٹ نشان کا ذکر نہیں کیا. میں نے کہا تھا نشان فجائیہ یہ نشان ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے حیرانگی یا خوشی میں کچھ بولنا، تب یہ لگایا جاتا ہے، یا اس کے جب کوئی آگے خطرہ ہو پھر اس وقت یہ جو ہے سائن جو ہے وہ لگتا ہے. ٹھیک ہے. اگر اب میں چلوں گا جو پریزنٹیشن پیش کی. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ یسوع مسیح نے توما کو منع نہیں کیا کہ تم مجھے خدا نہ کہے. میں بتا رہا تھا کہ یوحنا کی انجیل 20 باب کی 24 سے 29 آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس کا سیاق و سباق کا موضوع دیکھنا اور ایمان لانا ہے، کیونکہ آخری آیت میں یہی ہے. یسوع نے اس سے کہا تم تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں. 14 یوحنا کی انجیل 14 باب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے کہا میں اپنے باپ کے پاس اوپر جاتا ہوں، جہاں میں جاتا ہوں تو وہاں کی راہ جانتے ہو. تو توما نے اس سے کہا ہے خداوند ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کس طرح جان سکتے ہیں؟ یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے، اب اسے جانتے اور اسے دیکھ بھی لیا ہے. پھر اس نے اسے کہا ہے خداوند باپ کو ہمیں دکھا، یہی کافی ہے. یسوع نے اس سے کہا میں اپنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، تو کیوں کر باپ کو کہتا ہے ہمیں دکھا؟ یوحنا کی انجیل کا جب ہم 20 باب کی 28 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، سیاق و سباق کے مطالعہ کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ نوشتہ کی تعلیم کے مطابق یہ جو مرکزی آیت تھی ہماری، اس کے مطابق جو مضمون بنتا ہے وہ ہے دیکھنا اور یقین کرنا. اور نوشتہ کی تعلیم کے مطابق خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کا مطلب دو اشخاص کو دیکھنا ہے. یسوع مسیح جو ان کا خداوند ہے اور باپ یعنی جو یسوع مسیح کا بھی خدا ہے. یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو واضح طور پر یہ بیان کیا کہ وہ باپ کو کس طرح دیکھ سکتے ہیں. پس کے جواب میں یسوع نے کہا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے. یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے. میرا یقین کرو، میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں نہیں تو میرے کاموں سے ہی میرا یقین کرو. یوحنا پہلے باب کی 18 میں آتے ہیں، یسوع مسیح کہتے ہیں خدا کو، یوحنا رسول لکھتا ہے خدا کو کسی نے نہیں دیکھا اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے. اس لیے یسوع مسیح نے توما کو منع نہیں کیا تھا، کیونکہ یوحنا کے انجیل 14 باب میں یسوع مسیح اس بارے میں بتا چکے تھے کہ جو مجھے دیکھتا ہے وہ میرے باپ کو دیکھتا ہے. مطلب یہ یوحنا کے انجیل پہلے باب کی 18 آیت کے مطابق یسوع مسیح میں خدا کی ساری خدائی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، مگر ہم یسوع مسیح کو خدا نہیں کہہ سکتے. پھر بھی خدا اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح آسمان پر جا کر بھی خدا باپ کی دہنی طرف ہے. اس لیے جو ہے توما کو یسوع مسیح نے منع نہیں کیا، کیونکہ یسوع مسیح جانتا تھا کہ توما رسول جو ہے وہ مجھے خداوند کہہ رہا ہے اور خدا کی تمجید کر رہا ہے. یسایہ 6 باب کی 9 آیت کا محترم بھائی نے حوالہ دیا اور کہا کہ یہ خدا کے نام ہے. یہ خدا کے نام نہیں ہے، میں پہلے نمبر پر آپ کو بتاتا چلا جاؤں، یہ خدا کی صفات ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی. اس کا نام عجیب مشیر خدا قادر ابدیت کا باپ سلامتی کا شہزادہ ہوگا. اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی. وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا. خدا کے تخت پر حکمران نہیں ہوگا بلکہ داؤد کے تخت پر حکمران رہے گا اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا. رب الفواج کی غیوری یہ کرے گی، خدا کی غیوری یہ کرے گی کہ اس کا نام عجیب ہو
वो मशीर हो, खुदाए कादर हो, यानी खुदा की कुदरत। अब दियत का बाप सलामती का शहजादा होगा। ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे यहीं पर क्लोज करूंगा। मगर खास जो नुकता आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि वो दाऊद के तख्त पर उसकी ममलकत फराज से बता को हुक्मरान रहेगा, अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा, रब्बुल फ़वाद की गिरूरी ये करेगी। ठीक है। फिर इन्होंने कहा रूमियों पहले बाब की तीसरी आयत के जिस्म के रूह से जो है वो यीशु मसीह खुदा है। मैं यहाँ पर आपके सामने वो जल्दी से हवाला पढ़ देता हूँ। रूमियों के नाम पर रसूल का खात वैसे निकाल लेते हैं। पहला बाब और उसकी तीसरी आयत है, अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की निस्बत वादा किया था, जो जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। जिस्म के एतबार से वो दाऊद की नस्ल है, लेकिन पाकीज़गी के रूह के एतबार से वो कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा है, ना कि वो खुदा ठहरा है। और फिर इन्होंने कहा इब्रानियों में ए खुदा तेरा तख्त अदल-ओ-वाद है। जरा निकालिएगा। ये मुसन्नफ जो है ज़बूर 45 की छठी आयत जो है वो कोट कर रहा है। अगर इब्रानियों पहले बाब की पहली आयत देखें तो लिखा है अगले ज़माना में खुदा ने बाप दादा से ईसा तरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस ज़माना क्या कि उसने बेटे की मार्फत कलाम किया, और जिसे उसने सब चीज़ों का वारिस है, जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए। और फिर 7वीं आयत में है, फरिश्तों की बाबत ये कहता है कि अपने फरिश्तों को हमारे और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। ज़बूर 45 में ये आयत नहीं है। मगर बेटे की बात कहता है खुदा तेरा तख्त अब्दुल रहेगा, तेरी बादशाही का सा रास्ती का सा है, तूने रास्तबाज से मोहब्बत और बदकारी से दावत रखी, इसी सबब से तेरे खुदा यानी तेरे खुदा ने खुशी के तेल से तेरे साथियों की निस्बत तुझे ज्यादा मसा किया है। मेरे तो इस आयत पर गौर कीजिएगा। इस सबब से खुदा यानी तेरे खुदा ने, यानी कि यीशु मसीह का जो खुदा है उसने तेरे साथियों की निस्बत तुझे ज्यादा मसा किया है। और फिर अगर खुदा कह रहा है यीशु मसीह को तेरा तख्त है खुदा, तो मूसा के बारे में भी खुदा ने कहा तो गोया उनके लिए खुदा होगा, मगर वो कुछ वक्त के लिए है। ठीक है। और फिर यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना की इंजील में कि तुम खुदा हो, जिनके पास खुदा का कलाम आया तुम खुदा हो। तो क्या वो सब भी खुदा हैं? जिस तरह यीशु मसीह अगर खुदा है तो वो खुदा है। कलाम मुकद्दस में तो शैतान को भी खुदा कहा गया है। मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में बताया था, थ्यूस जो है ये खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ है। मैंने इस हवाले इस आयत के में जो खुदा इस्तेमाल है उसके बारे में कहा था। और मैं बताता चला जाऊं, मैंने कहा था कि इब्रानी में एलोहीम है। एलोहीम जो है वो खुदा के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, फरिश्ते के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, बादशाह के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, यीशु मसीह के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। और आम ज़बान में, उर्दू ज़बान में अगर हम कहें तो इसका मतलब है खुदावंद। मगर खुदा के लिए जो है वो खास जो लफ्ज है वो थ्यूस नहीं आएगा, हो थ्यूस आएगा, एच ओ फिर आगे थ्यूस है। मगर जो दूसरे अशखास के लिए होगा वो थ्यूस है। इसलिए बहुत से खुदा है। पौलुस रसूल कहता है दुनिया में तेरे खुदावंद है, लेकिन हमारे नजदीक एक ही खुदा है यानी बाप, और एक ही खुदावंद है यानी यीशु मसीह। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, खुदा और खुदावंद में फर्क समझे। खुदा बाप जो है वो यहोवा पाक खुदा है, और खुदावंद जो है वो यीशु मसीह है। आमीन। शुक्रिया पास्टर हारून याकूब साहब कि आपने बड़ी कोशिशलूबी से दूसरे सेगमेंट को वक्त के अंदर कंप्लीट किया अपनी बारी में। और ये थे पास्टर हारून याकूब जिनका तौहीद पर ईमान है। और अब मैं अगले सेशन में जाऊंगा जो कि है क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन। इसके अंदर मैं दावत दूंगा पास्टर शहजाद रफाकत को कि वो क्वेश्चंस करेंगे, और हमारे पास सिर्फ 2 मिनट होंगे आंसर देने के लिए। काइंडली वक्त का ख्याल रखें, वक्त के अंदर कंप्लीट करें, और इस दौरान के अंदर कोई इंटरप्शन नहीं होगी। थैंक यू। अच्छा जी, मेरा पहला सवाल ये, जितनी भी ना गुफ्तगू हुई उसमें भाई ने साबित किया खुदा यीशु मसीह खुदा। मेरा पहला सवाल ये है, यशायाह 35 की दूसरी आयत से जब हम मुताबिया करते हैं तो चौथी आयत में हमें मालूम होता है कि देखो तुम्हारा खुदा सजा और जजा नहीं आता। हाँ, खुदा ही आएगा तुमको बचाएगा। फिर नीचे बेशुमार पेशेंट हुई हैं जी, उस वक्त उनकी आंखें वाक की जाएंगी, बहनों के कान खोले जाएंगे, तब लंगड़े करने की माना चौकड़ियां भरेंगे, गूंगे की जुबान गए। ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह नासरी की ज़ात तय्यबा में ऐसा हुआ है। अगर वो खुदा नहीं है तो फिर हाउ इट इज पॉसिबल? इस हवाला में है, देखो तुम्हारा खुदा सजा और जजा लिया आता है। हाँ, खुदा ही आएगा तुमको बचाएगा। इसका जवाब मैं सिंपली ये देना चाहूँगा कि आज भी दुनिया में
خدا اپنے خدام کے وسیلہ سے معجزات کر رہا ہے. اگر جس پاسٹر یا جس ایونجلسٹ کے وسیلہ سے ایک معجزہ ہو رہا ہے کیا وہ خدا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. خدا ہی آتا ہے اور جب گواہی بھی لی جاتی ہے تب بھی یہی کہا جاتا ہے خدا نے مجھے بچایا ہے, خدا نے میری آنکھیں کھولی ہیں, خدا نے میرے کان کھولے ہیں. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنے بیٹے کے وسیلہ سے آیا اور اس نے سارے معجزات کیے. ہاں اچھا جی, دوسرا سوال یہ ہے, یہ تو آپ نے کلیئر کر دیا کہ خادمین کام کرتے ہیں, اٹس اوکے. دوسرا سوال یہ ہے کہ خدا کی ذات کے علاوہ کوئی بھی شخص ہر وقت ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتا خدا کی ذات کے علاوہ. یسوع مسیح ناصری پر میرا ایمان ہے کہ آپ یہ ایمان رکھتے ہوں گے کہ وہ جہاں 2 یا 3 موجود ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. ایک انسان ہوتے ہوئے وہ کس طرح ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتے ہیں؟ ایک منٹ سمجھ دیجیے گا, میں نے سوال اچھا جی, دوسرا میرا سوال توحیدی صاحب سے یہ ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح ناصری محض ایک انسان ہے تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے موجود ہوں گے میں آپ کے درمیان موجود ہوں. میرا ایمان ہے کہ ان کا یہ بھروسہ ہوگا کہ جب بھی اس کی عبادت کی جاتی ہے تو خدا موجود ہوتا ہے. پاکستان کے مختلف شہروں میں, قصبوں میں, دنیا کے تمام تر ممالک میں جہاں جہاں مسیحی عبادت کرتے ہیں خدا موجود ہوتا ہے, یسوع موجود ہوتا ہے. تو اگر وہ انسان ہے تو کس طرح ہر جگہ ہر وقت موجود ہو سکتے ہیں؟ جی پہلے نمبر پر جب ہم یسوع کا نام دیتے ہیں تو اس کی موجودگی کا اظہار کرتے ہیں. لٹرلی طور پر یسوع مسیح ہمارے درمیان نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. پھر میں ایک حوالہ کوٹ کروں گا, پہلا کرنتھیوں 5 باب کی 2 آیت. لیکن میں گو جسم کے اعتبار سے موجود نہ تھا مگر روح کے اعتبار سے حاضر ہو کر گویا بحالت موجودگی ایسا کرنے والے پر یہ حکم دے چکا ہوں. جہاں پر پطرس رسول جو ہے گو جسم کے اعتبار سے موجود نہیں ہے مگر روح کے اعتبار سے حاضر ہو کر بحالت موجودگی. پطرس کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو مطلب یہ ہے, پولس رسول کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ پولس رسول بھی وہاں پر موجود ہے. جب یسوع مسیح کا نام لیتا ہے تو یسوع مسیح کی موجودگی کا اظہار کرتے ہیں. شکریہ. اچھا, میرا سوال بار بار خدا دے خادم معزز جڑے ابھی گفتگو کر رہے ہیں خدا دے کلام مقدس کی, خدا اور ہے, خدا اور ہے, خدا اور ہے, اور پھر بیچ میں ہم آدم ذات کو بھی لے کر آ رہے ہیں کہ وہ واحد آدم ذات ہے, واحد شخصیت ہے. لیکن پرانے عہد نامہ کے اندر یسوع مسیح کے آنے سے پہلے حزقیل جو ہے وہ یہاں پہ بار بار ایک بات کو جو ہے وہ کاؤنٹ کر رہا ہے اس کلام مقدس کے اندر. وہ بھی ان تینوں شخصیتوں کو بیان کر رہا ہے. وہ کیسے, ذرا مجھے بتا دیں. اگر خدا علیحدہ ہے, خداوند علیحدہ ہے, آدم ذات علیحدہ ہے, تو یہاں پہ وہ تینوں کو بار بار ایک ہی بات میں فرما رہا ہے. اگر ہم 39 کی 17 کو لیتے ہیں تو وہاں پہ بھی لکھا ہے کہ اے آدم ذات, یعنی سننے والے اور ہیں, اور آگے لکھا ہے کہ خداوند خدا فرماتا ہے. یہ 2 ہیں یا ایک ہے؟ اور اس کے بعد 38 کی میں بھی ہے, اس میں اندر بار بار آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اچھا سوال ہو گیا. ٹھیک ہے, پہلے نمبر پر تو یہ یہاں پر یہ جو آدم ذات ہے, ٹھیک ہے, یہ یسوع مسیح کے بارے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر خداوند خدا, پرانے عہد نامہ میں خدا کے ساتھ یہ دونوں لفظ میں اردو ترجمہ میں پڑھنے کو ملتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو اصل متن ہے عبرانی کا, وہاں پر جب بھی خدا کے لیے پکارا جاتا تو خدا کا نام یہوہ لکھا جاتا تھا, مگر تراجم میں یہوہ کا جو نام ہے خدا کا وہ کاٹ کر لقب خداوند کو جو ہے وہ لکھا گیا ہے. پرانے آپ متن میں اصل غریب میں چلیں, جو عبرانی میں چلیں تو آپ کو یہوہ ملے گا. اسی سارا کو جو آپ نے پڑھی ہے میں اس کا اس حساب سے پڑھنے لگا ہوں. وہاں پر ایسے لکھا ہوگا, اے آدم ذات یہوہ خدا فرماتا ہے, ہر قسم کے پرندے اور میدان کے ہر ایک جانور سے کہہ جمع ہو کر آؤ میرے اس ذبیحہ پر جسے میں تمہارے لیے ذبح کرتا ہوں. اگر میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے تو میں اس کا ایک ثبوت دیتا ہوں. جی آپ کے پاس 1 منٹ. 1 منٹ ہے, ٹھیک ہے. میرے ساتھ ذرا نکالیے گا حوالہ, آپ نکالیے گا. جی متی 22 باب کی 40 آیت میں لکھا ہے خداوند نے میرے خداوند سے کہا میری دائیں طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کے نیچے نہ کر دوں. مرکز 12:36 میں بھی یہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا. لوکا 20:42 میں بھی یہ لکھا ہے خداوند نے میرے خداوند سے کہا. ایمان میں بھی یہ لکھا ہے خداوند نے میرے خداوند سے کہا. اگر آپ زبور کی یہ جو ہے کوٹ کی جا رہی ہے اس کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا. میں حوالہ پڑھا دیتا ہوں. زبور ہے, یہوہ نے میرے خداوند سے کہا. آپ کے پاس 20 سیکنڈ. ایک منصار صاحب نے میں نے اسکرین شاٹ لیا وہ لیا نہیں گیا, صرف چند سیکنڈ دے دیں, میں صرف ثبوت دینا چاہتا ہوں ثبوت میں پڑھ کے.
جی زبور 110 کی پہلی آیت ہے، یہوہ نے میرے خداوند سے کہا تو میرے دہنے ہاتھ بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں. پرانے عہد نامہ میں یہوہ نے میرے خداوند سے کہا، نئے عہد نامہ میں آگے بار بار یہ کوٹ کیا جا رہا ہے خداوند نے خداوند سے کہا. یہ تراجم میں فرق ہے. تراجم میں یہوہ کا نام ہٹا کر خداوند رکھا گیا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہوہ کا نام اتنا پاک ہے جب وہ لکھتے تھے وہ قلم توڑ دیتے تھے، اس لیے ہم اس طرح سے ادا نہیں کر سکتے، اس لیے لقب کو رکھا. شکریہ. اب ہم پوچھیں گے جو ہمارا سیشن ہے کوشچن آنسرس کا. میں دعوت دوں گا پاسٹر ہارون یعقوب صاحب کی ٹیم کو کہ وہ سوالات پاسٹر شہزاد رفاقت جو کہ تسلیس پر ایمان رکھتے ہیں ان کی ٹیم سے کر سکیں. بہت شکریہ. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دوسرا تموتھیوس پہلا تموتھیوس 2 باب اس کی 5 آیت جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو یہاں پر ملتا ہے کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی یسوع مسیح یسوع جو انسان ہے. بڑا سمپل سا سوال ہے کہ کوئی بڑا اس میں گہرائی ہے پیچیدگی ہے ایسا نہیں ہے کہ ساری رات اس پر بحث کرتے رہے. خداوند یسوع مسیح ناصری یہ جتنے بائبل کے ماننے والے ہیں، بائبل پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، العلانیہ اعلان کرتے ہیں کہ یسوع مسیح ناصری کامل خدا ہے اور کامل انسان. اور یہاں پر وہ واضح اور کلیئر نظر آ رہا ہے. بے شمار اس کے علاوہ اور بھی آپ کو حوالہ جات دیکھ سکتے ہو جس میں کلیئرلی لکھا ہے کہ وہ انسان کامل انسان ہے. لیکن 2 بات ہے جو پارٹس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. صرف ایک کو لے کے بیٹھے رہیں گے تو نجات کبھی بھی نہیں ہے. یسوع مسیح ناصری کامل خدا ہے اور کامل انسان ہے. That's it. میرا سوال ہے، پولس رسول پہلا کرنتھیوں 8 میں کہتا ہے ہمارے نزدیک ایک ہی خدا ہے، یعنی باپ اور ایک ہی خداوند ہے یعنی یسوع مسیح. کیا پولس رسول نے توما کی مخالفت کی ہے یسوع مسیح کو خداوند کہہ کر؟ پہلا کرنتھیوں 8 باب اور اس کی 6 آیت. جی ہمارے نزدیک ایک ہی باپ ہے یعنی ایک ہی خدا ہے یعنی باپ اور ایک ہی خداوند ہے یعنی یسوع مسیح. میں آپ کو تب سے شروع سے جب سے ہماری گفتگو یا اس علمی نشست کا اہتمام ہوا ہے آغاز ہو تب سے میں ایک ہی بات پر آپ کو زور دلوا رہا ہوں کہ ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی خدا ہے اور اس کا ایک ہی نام ہے اور وہ نام یسوع نام ہے. کوئی دوسرا نام ہی نہیں. میں تو شروع سے یہ کہہ رہا ہوں کہ خداوند بھی ایک اور خدا بھی ایک اور اس کا نام یسوع. That's it. اگلا سوال ہے میرا، کیا توما نے یسوع مسیح کو یہوہ کہا ہے؟ کیونکہ خدا کا تو نام یہوہ ہے، خدا نے کہا ہے کہ میرا نام یہی ہے، اب تک یہی ہے، خدا کا نام یہوہ ہے، خدا کا نام یسوع تو کہیں لکھا ہی نہیں ہے. تو کیا توما نے خدا یسوع مسیح کو یہوہ کہا ہے؟ میں نے جی کو حزقیل 39 کی 7 ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھی ہے کہ خدا یہوہ قدوس خدا کو دوسرے خدا کی میں بات نہیں کر رہا. یہوہ قدوس خدا نے کہا کہ میں ایک اپنا ایک اور نام جو آج تک اس نے دنیا پہ عیاں نہیں کیا وہ عیاں کرے گا. اور یہوہ خدا جو کائنات کا خالق ہے، ہم سب کا ایمان یہ ہے کہ اگر یہوہ خدا سب سے بلند و بالا ہے تو جو نیکسٹ نام ہوگا وہ اس سے بھی بلند و بالا ہوگا. اور اس بات کی جو تصدیق ہے، مہر ہے، نئے عہد نامہ میں خدا کا کلام کرتا ہے کہ یسوع مسیح ناصری کو وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. آسمان کے تلے زمین کے اوپر اور کوئی نام ہے ہی نہیں. ایون کہ یہوہ نام سے بھی جو اعلیٰ عظمت والا نام ہے وہ یسوع نام. اس کی میں ایک اور آپ کو ایگزامپل دیتا چلوں اس سے پہلے کہ آپ تھوڑے کنفیوز ہوں. زبور 138 کی 2 میں جو لکھا ہوا ہے کہ خدا نے اپنے کلام کو اپنے سب ناموں سے زیادہ عظمت دی ہے. یہوہ نام سے بھی زیادہ عظمت دی ہے یسوع نام کو، کیونکہ یسوع نام کلمہ کا نام ہے، کلام کا نام، اور وہی کلمہ مجسم خدا ہے. ہمیں شکریہ آپ دونوں خادمین کا اور آپ کی جو ٹیم تھی، بہت شکریہ کہ آپ نے آج بہت ہی اچھا وقت گزارا اس محفل میں. اور میں پھر شکر گزار ہوں ٹیم کے علاوہ جو اشخاص یہاں موجود تھے. شکریہ آپ لوگوں کا، خاص طور پہ وسیم بھائی آپ کا، جو بزرگ خادم ہیں پاسٹر برکت صاحب، یعقوب برکت صاحب آپ کا شکریہ، مون بھائی جو کیمرے پہ ہیں، اور شہباز بھائی جو ان کے اسسٹنٹ تھے. تھینک یو سو مچ فار ایوری تھنگ کہ آپ نے جو اس محفل کو اچھا کرنے میں، بہتر کرنے میں جو آپ نے کردار نبھایا. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسی گفتگو اور ایسی اچھی محفل ہم لگاتے رہیں گے. اس سے محبت، ہم کوشش کریں گے کہ محبت بڑھے اور ہم ایک دوسرے کو ٹالریٹ کر سکیں اور ایک دوسرے کی جان سکیں بات کو کہ وہ کیا مدعا رکھتے ہیں یا کیا ایمان رکھتے ہیں. اور ہم اس سے جو بات ہمارے لیے ہوگی ہم ضرور اس سے کوشش کریں گے کہ برکت پا سکیں. میں یہاں پہ ایک ورس کوٹ کروں گا، 2 تیموتھیوس اس کا 2 باب 24 میں ہے. اور مناسب نہیں کہ خداوند کا بندہ جھگڑا کرے بلکہ سب کے ساتھ نرمی کرے اور تعلیم دینے کے لائق اور بردبار ہو اور مخالفوں کو حلیمی سے تعدیب کرے. واہ، بہت اچھا. سو یہ ورس جون سی ہے
میں یہ کہوں گا کہ میں شکر ادا کروں گا آپ دونوں خدما کا کہ آپ نے نرمی سے اور خوش اسلوبی سے اور محبت سے سارا کچھ انجام دیا. اسی طرح سے نیکسٹ ٹائم کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور آپ اپنا خیال رکھیں اور خدا آپ کے ساتھ ہو. آمین.